اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. In this video we discuss about second type of future tense. In this video we elaborate future continuous tense جسے ہم اردو میں فعل مستقبل جاری کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ایجوکیشنل ویڈیوز باوقت ملتی رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے میرے یہ لیکچرز PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اسے بعد میں بھی ریوائز کر سکیں. چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو. میں آپ کا ٹیچر محمد وسیم توفیق. سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں اس کی تعریف کہ کیا ہوتا ہے فعل مستقبل جاری. یہ فعل مستقبل میں کسی کام کو جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. یہ فعل مستقبل میں یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل مستقبل جاری. نیکسٹ، اب ہم دیکھیں گے یہاں پر اس کی کچھ اردو میں پہچان کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر یہ الفاظ آ جائیں تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل جاری کا جملہ ہے. جیسے کسی بھی فقرے کے آخر میں اگر رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ آتے ہوں تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل جاری کے جملے ہیں. کلیئر؟ نیکسٹ، اب ہم اس کی دیکھیں گے کچھ ایگزامپل، مثلاً کہ کیسا جملے آئیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فعل مستقبل جاری کا جملہ ہے. آئیے دیکھ لیتے ہیں. جیسے بارش ہو رہی ہوگی، بارش ہو رہی ہوگی تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ اس کے لاسٹ میں گی آ گیا. ہو رہی ہوگی یعنی کہ رہی ہوگی آ گیا تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ فعل مستقبل جاری کا جملہ ہے. کلیئر؟ نیکسٹ، اب ہم سیکھیں گے یہاں پر کچھ یادداشت کرنی ہوگی ہمیں. کچھ ورڈ اور وہی الفاظ بار بار اسی ہی ٹینس میں رپیٹ ہوں گے تو آپ نے یہ لازمی یاد رکھنے ہیں. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. سب سے پہلے ٹیبل میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، سیکنڈ والے میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے، اینڈ لاسٹ میں آپ کو ورب نظر آئیں گے. اگر آپ نے ورب نہیں سیکھے، کبھی نہیں دیکھے، تو اس کا لنک بھی میں آئی بٹن میں اوپر پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں پر آپ جا کر ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اگر سبجیکٹ میں آئی اور وی آ جائے تو ہیلپنگ ورب اس کے ساتھ ول اور شیل کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بی کا بھی استعمال کرنا ہے. اینڈ ورب میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اگر سبجیکٹ میں یو آ جائے، ہی آ جائے، شی، اٹ، دے، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم بھی کہتے ہیں، اینڈ پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ سب
سبجیکٹ میں آ جائیں تو ان کے ساتھ صرف اور صرف ہیلپنگ ورب میں ول کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ بی کا بھی یوز کرنا ہے کیونکہ جاری سینٹینس ہے اور ہم نے ورب کا فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اور یہی باتیں اسی ہی ٹینس میں بار بار رپیٹ ہوں گی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ شو کی ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاؤ وی میک اے سینٹینسز، کہ کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں۔ وہی 4 فارم کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سمپل سینٹینس، پھر دیکھیں گے انٹیروگیٹو سینٹینسز، پھر دیکھیں گے نیگیٹو سینٹینسز اینڈ لاسٹ میں ہم دیکھیں گے انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز۔ چلیے شروع کرتے ہیں سینٹینسز کی سیکوینس کو بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے اگر ہمارے پاس آ جائے سمپل سینٹینسز یعنی کہ سادہ جملے، یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں۔ پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے اینڈ لاسٹ ٹیبل میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا یوز نظر آئے گا۔ اگر سبجیکٹ میں آئی اور وی آ جائیں تو ہیلپنگ ورب میں ول اور شل کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بی کا بھی استعمال کرنا ہے اور فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا استعمال کرنا ہے۔ اس میں میں نے WOR کے ورک فرسٹ فارم آف ورب یوز کی ہے اینڈ اس کے ساتھ میں نے آئی این جی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ، اگر سبجیکٹ میں یہ چیزیں آ جائیں ہی، شی، اٹ، یو، دے، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب ول کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بی کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ جاری ٹینس ہے اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب اینڈ آئی این جی کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے فرسٹ فارم آف ورب ورک یوز کی ہے اینڈ اس کے ساتھ میں نے آئی این جی کا بھی اضافہ کیا ہے۔ کلیئر؟ نیکسٹ، اب ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹو سینٹینسز یعنی کہ سوالیہ جملہ بنانے کا طریقہ۔ پہلے ہم نے سیکھا سمپل سینٹینسز، اب ہم دیکھیں گے انٹیروگیٹو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ فعال مستقبل جاری میں۔ آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 4 ٹیبلز بنائے ہیں۔ پہلے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے اینڈ سیکنڈ ٹیبل میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئے گا اینڈ تھرڈ ٹیبل میں آپ کو صرف اور صرف بی کا یوز نظر آئے گا اور لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا یوز نظر آئے گا۔ اگر ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ول اور شیل آ جائے تو سبجیکٹ میں ہمارے پاس آئی اور وی کا یوز کرنا ہے اینڈ اس کے ساتھ ہم نے بی کا بھی استعمال کرنا ہے اور وہی فرسٹ فارم آف ورب پلس آئی این جی کا استعمال کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے ورک فرسٹ فارم آف ورب یوز کی ہے اینڈ آئی این جی میں نے یوز کی ہے اینڈ لاسٹ میں ہم نے کویسچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ انٹیروگیٹو سینٹینسز ہیں۔ اگر ہیلپنگ ورب میں صرف اور صرف ول آ جائے تو ہم نے سبجیکٹ میں ہی، شی، اٹ، یو، دے، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں سبجیکٹ میں آ جائیں تو وہی اس کے ساتھ بھی ہم نے بی کا استعمال کرنا ہے اور لاسٹ میں وہی
ورک ING یعنی کہ فرسٹ فارم آف ورب میں نے ورک یوز کی ہے اینڈ لاسٹ میں ING کا استعمال کرنا ہے اور کویشچن مارک کا بھی استعمال کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ نے میرے یہ لیکچرز PDF میں ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں بھی ریوائز کر سکیں. کلیئر؟ چلیے شروع کرتے ہیں اب نیگیٹیو سینٹینسز کو بنانے کا طریقہ. نیگیٹیو سینٹینسز جنہیں ہم منفی جملے کہتے ہیں. یہاں پر میں نے 3 ٹیبلز بنائے ہیں. سب سے پہلے ٹیبلز میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئیں گے اینڈ سیکنڈ ٹیبل میں آپ کو ہیلپنگ ورب پلس ناٹ اینڈ پلس بی کا بھی یوز کرنا ہے اور لاسٹ میں آپ نے فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا بھی یوز کرنا ہے. اگر سبجیکٹ میں وہی چیزیں ہوں جیسے ہم نے ریممبر میں نے بتایا تھا آئی اور وہی ہوں تو اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کون کون سے ہیلپنگ ورب یوز ہوں گے. شیل ول کا یوز ہوگا اور اس کے ساتھ ہم نے ناٹ کا بھی اضافہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ منفی جملہ ہے. اور بی کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ایک جاری ٹینس ہے. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب یعنی کہ ورک یوز کرنا ہے اینڈ لاسٹ میں ING کا بھی اضافہ کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اگر سبجیکٹ میں ہی شی اٹ یو دے سنگولر ناؤن جسے ہم سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں سبجیکٹ میں آ جائیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوتا ہے؟ ول یوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے ناٹ کا اضافہ کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ منفی جملہ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بی کا بھی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ایک جاری ٹینس ہے. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب ورک یوز کرنی ہے اینڈ ING اور لاسٹ میں فل سٹاپ کا بھی استعمال کرنا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ. اب ہم سیکھیں گے یہاں پر انٹیروگیٹو پلس نیگیٹو سینٹینسز. یہ لاسٹ فارم ہے سینٹینسز کی، یعنی کہ سوالیہ اور منفی جملے اگر اکٹھے آ جائیں، کوئی ہم سے کوئی سوال بھی کر رہا ہو اور منفی جملہ بھی بول رہا ہو تو ہم اس کا کیسے سینٹینس بنائیں گے، آئیے سیکھ لیتے ہیں. یہاں پر میں نے 4 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں آپ کو ہیلپنگ ورب نظر آئیں گے، دوسرے ٹیبل میں آپ کو سبجیکٹ نظر آئے گا اینڈ تھرڈ ٹیبل میں آپ کو ناٹ پلس بی کا یوز نظر آئے گا اینڈ لاسٹ میں آپ کو فرسٹ فارم آف ورب پلس ING کا یوز نظر آئے گا. اگر ہیلپنگ ورب میں ول اور شیل ہوں تو ہمیں پتہ ہے سبجیکٹ میں کون کون سی چیزیں ہوں گی، آئی اور وہی ہوں گی اینڈ اس کے ساتھ ہم نے ناٹ اور بی کا بھی استعمال کرنا ہے. ناٹ کا اس لیے کیونکہ ہم منفی جملے بھی بنا رہے ہیں اس کے ساتھ، اور بی کا اس لیے کیونکہ یہ ایک مستقبل جاری کا جملہ ہے. اور لاسٹ میں وہی فرسٹ فارم آف ورب یوز کرنی ہے یعنی کہ WORK ورک اینڈ ING کا اضافہ کرنا ہے اور لاسٹ میں کویشچن مارک کا بھی یوز کرنا ہے کیونکہ یہ انٹیروگیٹو سینٹینسز بھی ہیں. اگر ہیلپنگ ورب میں صرف اور صرف ول آ جائے تو سبجیکٹ میں ہی شی اٹ یو دے سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، تو ناٹ بی کا بھی یوز ہوگا ان کے ساتھ بھی کیونکہ نیگیٹو ہے اور مستقبل جاری ہے اینڈ فرسٹ فارم آف ورب کا یوز کرنا ہے جیسے WORK ورک
اینڈ آئی این جی کا بھی اضافہ کرنا ہے اور لاسٹ میں وہی کویشچن مارک کا بھی یوز کرنا ہے. یہاں تک تو ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں فعل مستقبل جاری کے. آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کن کن جگہوں پر یہ عموماً یوز ہوتے ہیں. آئیے سیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ عموماً استعمال ہوتے ہیں، جیسے مستقبل میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. مستقبل میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. یہ بات میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں. علی ول بی ٹیچنگ گرامر. علی ایک گرامر کا ٹیچر ہے اور وہ یعنی کہ گرامر پڑھانا چاہتا ہے ڈیورنگ دا نیکسٹ ٹرم. اگلی سال بھی کہہ سکتے ہیں، اگلے ٹرم ہوتی ہیں جیسے آج کل اسکولوں میں ہوتے ہیں، انگلش میڈیم اسکولوں میں فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم. تو علی ایک ٹیچر ہے، وہ گرامر پڑھانا چاہتا ہے اینڈ وہ یعنی کہ کسی بھی اسکول کے پرنسپل نے علی کو کہا ہوگا کہ نیکسٹ ٹرم میں علی آپ پڑھاؤ گے فلاں کلاس کو. تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک مستقبل کا سینٹینس ہے اور ہم نے کون سی چیزیں یوز کرنی ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. when he takes a bath his wife will be preparing breakfast. when he takes a bath جب وہ نہا رہا تھا his wife will be preparing breakfast یعنی کہ جب وہ نہا رہا تھا اس کی بیوی اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی. تو ایسے سینٹینس بھی ہوں گے تو ہم انہیں بھی یہی کہیں گے کہ یہ فعل مستقبل جاری کے سینٹینسز ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اس کی دوسری سچویشن کہ دوسری جگہوں کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر یہ اور استعمال ہوتا ہے. مستقبل کے ایسے کام جن کا منصوبہ بن چکا ہو، یعنی کہ مستقبل کے ایسے کام جن کا منصوبہ ہم نے پہلے ہی بنا لیا ہو، تو اسے بھی ہم کہیں گے یہ ایک فعل مستقبل جاری کا سینٹینس ہے. جیسے میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل سے شو کرتا ہوں. مسٹر سلیم will be teaching novel this year. Mr. Salim will be teaching novel this year. So, today we complete فعل مستقبل جاری یعنی کہ future continuous tense. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.